बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, आप जो इशारा फरमा रहे हैं कि तबलीग वाले हराम को हलाल, हलाल को हराम कह रहे हैं, जिहाद की आयतों की तरदीद कर रहे हैं, तबलीग के मिंबर पर बैठकर मसाइल बयान कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नव्वरल्लाहु मरकदहू ने जो उसूल बनाए थे कि तबलीग के मिंबर पर मसाइल बयान नहीं करना चाहिए, तबलीग के मिंबर पर सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करें। और आज तबलीग वाले उस उसूल से हट गए, मसाइल बयान कर रहे हैं। हज़रत वाला हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है, आप इशारा साद कांदलवी की तरफ कर रहे हैं। हज़रत वाला आपके इस इशारे को हर कोई नहीं समझता है। ये अवामुन्नास, ये सीधे सादे लोग आपके इस इशारे को नहीं समझते हैं कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सारे जानते हैं कि ये गलत मसाइल को बयान करना, तबलीग के मिंबर पर बैठकर गलत मसाइल बयान करना, जिहाद की आयतों की तरदीद करना, कुरान की तहरीफ करना, अहादीस की तहरीफ करना, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में बेअदबी करना, गुस्ताखी करना, सहाबे इकराम की बेअदबी करना, ये साद कांदलवी कर रहा है, पूरी दुनिया जानती है। 60 बड़े बड़े मदारिस से ज़्यादा उन्होंने फतवा दे दिया, मुत्तफ़क़ा फतवा दे दिया कि ये साद कांदलवी ये गुमराही की तरफ जा रहा है, इसकी सारी बातें गलत हैं। ये जो जमात है ये एक फ़िरका बन रही है, फ़िरक़े दाल्ला बन रही है। तहरीरों में, तकरीरों में, खुतूत के ज़रिए से, फतवे के ज़रिए से साद का नाम ले लेकर बयान कर रहे हैं। हज़रत वाला आपको भी चाहिए था कि आप साद कांदलवी का नाम लेते। बंदे ने एक तहरीर लिखी, वो आप तक पहुंच भी गई, आपने पढ़ भी ली, अपनी तरफ से एक जवाब भी दे दिया कि हज़रत वाला आप जो बयान फरमा रहे हैं सिर्फ तबलीग का नाम ले रहे हैं। आप बताएं कि तबलीग वालों में से किसने हराम को हलाल, हलाल को हराम कहा, तबलीग के मिंबर पर बैठकर मसाइल बयान किया। एक शख्स का नाम ले लें और वो शख्स साद कांदलवी है, आप उसका नाम ले लें। हज़रत वाला हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है वो मान जाए, लेकिन आप एक उमूमी बात कर रहे हैं कि तबलीग वाले, इससे नुकसान होगा। पहले बड़ा नुकसान पहुंचा इस अजीम काम को साद कांदलवी की वजह से, अभी आपकी बातों की वजह से इस काम को नुकसान पहुंचेगा। आप ये वीडियो देख लें, गैर भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जब उमूमी बात करते हैं, हमारी दरख्वास्त है या आप खामोश रहें। बहुत सारे उलमा हैं, सबको जानते हैं, लेकिन वो खामोश हैं। या आप खामोश रहें या आप
سعد کاندلوی کا نام لے لیں، کیونکہ یہ غلط بیانی کرنے والا صرف اور صرف سعد ہے، اور آپ قسم بھی کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، میں اس جماعت سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت والا، اگر آپ اپنے اس دعوے پر سچے ہیں تو سعد کاندلوی کا نام لے لیں اور اس کام کو بچائیں، اگر آپ کو اس کام سے محبت ہے۔ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ سعد کاندلوی نے قرآن احادیث کی تعریف کی، انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کی، انبیاء علیہم السلام پر الزام لگائے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے، لوگوں کو، عوام الناس کو مدارس سے، علماء سے وہ کاٹ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں مفتی صاحب، اور تمام علماء نے، تمام حضرات نے سمجھا کے تھک گئے، اس لیے ان کو ابھی چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ تبلیغ والا نہیں ہے، بھلے اپنے آپ کو تبلیغ والا کہتا ہے۔ جو کام حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نہج بنایا تھا، وہ اس نہج سے ہٹ گیا ہے، اور تمام تبلیغ والوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کو الگ کر دیا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے ریوڑ کے اجتماع میں کیوں نہیں آ رہا ہے، ریوڑ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور جتنے بھی اکابر تھے، جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لگے ہوئے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لگے ہوئے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لگے ہوئے تھے ہندوستان کے، اس سب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ان کے مرکز کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ شخص قدم بھی نہیں رکھ سکتا ہے، ٹنگی کا اجتماع بھی ان سے لیا گیا، کاکریل کا مرکز بھی ان سے لیا گیا، نہ کاکریل کے مرکز میں جا سکتا ہے، نہ ٹنگی میں اجتماع کر سکتا ہے، نہ کہ یہ بنگلہ دیش میں قدم رکھ سکتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی جماعت لے کر چل رہا ہے، لیکن وہ تبلیغ والے نہیں ہیں۔ خدا را اگر آپ کو اس کام سے محبت ہے، اگر آپ کو یہ کام بچانا ہے کہ اس کام سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو خدا را یا خاموش رہیں، جیسے کہ میں نے اس تحریر میں بھی سب کچھ لکھا، یا اس شخص کا نام لے لیں، یا خاموش رہیں یا اس کا نام لے لیں۔ آپ کی اس باتوں کی وجہ سے حضرت والا اس کام کو نقصان پہنچے گا، اور آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے یہ غلط بیانی کرنے والا سعد ہے، اور آپ پورے تبلیغ کا نام لے رہے ہیں۔ اپنے دعوے میں آپ بھی سچے نہیں ہیں مفتی صاحب۔ ہمارے دل کے اندر ایک درد ہے، ہم تو آپ کے پاؤں کے مٹی بھی نہیں ہیں، اب بہت بڑے آدمی ہیں مفتی صاحب، لیکن خدا کی قسم دل کے اندر ایک درد ہے۔ اتنا عظیم کام، اتنا اونچا کام، اس کام کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی باتوں کی وجہ سے کام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پہلے سے لوگ بدظن ہیں، پہلے سے لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہے ہیں۔ غیروں نے بیان کر کے کہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، غیروں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن آج تو اپنے ہی شروع ہو گئے۔ تو خدا را مفتی صاحب سعد کاندلوی کا نام لے لیں، وہ کیا محبت ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کا نام نہیں لے رہے؟ دنیا بھر کے علماء، مفتیان اس کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں، تاکہ امت اس گمراہی سے بچ جائے۔ آپ کا مدرسہ
دارالعلوم دیوبند سے بڑا مدرسہ نہیں ہے، آپ حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم سے بڑے نہیں ہیں، نام لے لے کر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت والا آپ سے درخواست ہے، آپ یا خاموشی اختیار فرما لیں یا سعد کاندلوی کا نام لے لیں کہ یہ گمراہیاں وہی پھیلا رہا ہے، یہ ساری باتیں وہی کر رہا ہے، لوگوں اس کو سمجھائیں، نہیں سمجھتا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، وہ ایک فرقہ ضالہ بن چکا ہے، گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کو بھی گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ حضرت والا اس کا ذمہ دار آپ ہی ہوں گے، آپ کی وجہ سے کام کو نقصان پہنچے گا، لوگ گمراہی کی طرف جائیں گے، سعد مزید مضبوط ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار آپ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح بات کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔